میں شریف لڑکی تھی، ابا کی بیماری کی وجہ سے نوکری ڈھونڈ رہی تھی، مگر میرا حسن میرے لیے مصیبت بن گیا۔ مجھے نوکری تو نہ ملی، البتہ میں سب کی گندی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور پھر حالات سے مجبور ہو کر میں ایک رات جسم فروشی کرنے سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لڑکوں نے سودا کر کے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، لیکن اب میں اس گناہ سے بچنا چاہتی تھی۔ جب ہی روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگی، اس وقت کچھ پولیس والوں نے گاڑی کو روکا اور پھر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ان پولیس والوں نے اندھیری جگہ لے جا کر مجھے خود کبھی کبھی ہم نادان لڑکیاں حالات سے مجبور ہو کر ایسے فیصلے کرتی ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے، اور یہ زمانہ بھی ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اپنے حالات سے مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کہ جس پر میں آج بھی بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی عزت و شرافت کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور وہ لبادہ پہنا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس قدر نیچے گرا دیا تھا کہ آج میں خود بھی حیران ہوتی ہوں۔ شاید میں بھول گئی تھی کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ رزق کی تلاش میں نے اس گندی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا، جس دنیا میں عورت کو عورت نہیں بلکہ جسم فروش یا فحاشہ کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے جانتے بوجھتے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا تھا۔ یہ میرے اس گناہ کا نتیجہ تھا کہ آج میں ان چاروں پولیس والوں کے آگے بے بس ہو کر بیٹھی تھی، اور یہ کسی صورت مجھے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں تو رات کے اندھیرے میں ایک آسان شکار مل گیا تھا۔ وہ 4 پولیس والے تھے جو میرے سامنے بیٹھے تھے، اور میں ہکا بکا سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کریں گے۔ جب وہ چاروں مجھے اس لڑکے سے بچا کر لے یہاں لائے تھے تو مجھے لگا تھا کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور باعزت اپنے گھر پہنچ جاؤں گی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہاں کے پولیس والوں کا ریکارڈ کس قدر خراب ہے۔ آج تک میرا کبھی کسی پولیس والے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں خوش فہمیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ میری ہر بات پر یقین کریں گے، لیکن یہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد میری ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی جب مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور چاروں پولیس والے جو مجھے یہاں لائے تھے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور پھر ایک ایسی بات میرے سامنے رکھی کہ جسے سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پہلے تو انہیں دیکھا اور پھر صاف انکار کیا کہ میں کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مان سکتی۔ میں نے رو پیٹ کر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ میں انہیں چیخ چیخ کر ایک ہی بات بتا رہی تھی کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، لیکن وہ پولیس والے میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی بات تھی، ایک ایسی بات جو میرے سر پر آسمان گرا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جو فرمائش کر رہے تھے اسے پورا کرنا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، اور یہ بات میں نے ایک نہیں کئی دفعہ ان چاروں کو بتائی، لیکن وہ تو جیسے بہرے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو لڑکی، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، لیکن ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر بالآخر مجھے وہ کرنا پڑا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس رات ان چاروں پولیس والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور زبردستی مجھے کیا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی کبھار زندگی انسان کو کسی ایسے موڑ پر پہنچا دیتی ہے کہ جہاں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے بھی اندھیری رات کے اس پہر ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد شاید میرے پاس کچھ بھی باقی نہ بچتا تھا، لیکن یہ فیصلہ لینا میری مجبوری تھی، کیونکہ اس کے سوا پولیس والے کبھی کسی طور پر بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مجھے دھمکا رہے تھے کہ وہ مجھ پر ایسے کیس بنائیں گے کہ میں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتی رہوں گی۔ میرے لیے تو یہ سوچنا بھی محال تھا کہ میں جیل جاؤں گی اور مجھ پر کیس چلے گا۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو میرے ابا شاید اپنی عزت کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتے، اس لیے میں ان کی بات مان گئی اور وہ کر بیٹھی کہ جس کا کبھی بھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا نام جویریہ ہے، سب محبت سے مجھے جیا کہتے ہیں۔ میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تو میرا حسن اپنی مثال آپ ہونے لگا۔ جو مجھے دیکھتا وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا، لیکن میں بہت ہی پاک دامن تھی۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مرد میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ میں اپنے باپ کی عزت کی آمین تھی اور چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کبھی میرے باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں نے اسکول سے لے کر کالج تک کی زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوستی تو بہت دور کی بات تھی۔ میں ضرورت کے تحت ابا کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلتی، یہاں تک کہ کالج لانا لے جانا بھی ابا کی ذمہ داری تھی۔
ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بہت اچھی طرح سے ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی ابا بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری پر بہت پیسہ خرچ ہونے لگا۔ پینشن کے سارے پیسے دوائیوں سے نکل جاتے اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہ بچتے۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے بہت مجبوری کے عالم میں نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نہ ہی راشن کے بغیر گزارا تھا اور نہ ہی ابا کی دعاؤں کے بغیر۔ جب یہی بات میں نے ابا سے کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے تمہیں نوکری کی کوئی ضرورت نہیں حجیہ، زمانہ بہت خراب ہے اور تم جوان لڑکی ہو، تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ایسی لڑکیوں کو یہ دنیا والے آسانی سے نہیں بخشتے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ساری دنیا خراب نہیں ہوتی۔ ابا کہنے لگے ساری دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو لڑکیاں نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں یہ دنیا ان کا جینا بہت مشکل کر دیتی ہیں۔ میں نے ابا کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میرا نوکری کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ راضی ہو گئے اور میں نے نوکری ڈھونڈنے کے لیے کمر کس لی۔ لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں سڑک کی خاک چھاننے لگی۔ پہلے تو کوئی نوکری دینے کو تیار نہ ہوتا کیونکہ میں بالکل فریش تھی۔ میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی کوئی بڑی ڈگری تھی نہ تجربہ۔ میں سرا دن انٹرویو دینے کی کوشش میں ہی گزار دیتی تھی اور مجھے انٹرویو دینے کا موقع بھی نہ مل پاتا، اور اگر کہیں میں غلطی سے اس ٹیبل تک پہنچ جاتی کہ جہاں بیٹھ کر مجھے انٹرویو دینا ہوتا تو وہاں بیٹھ کر میں ایسا محسوس کرتی جیسا کسی نے مجھے برہنہ کر دیا ہو۔ مردوں کی ایسی نظروں کو میں نے اپنے وجود پر برداشت کیا تھا کہ جنہیں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے دھکے کھانے کے بعد ایک روز مجھے ایک چھوٹی سی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں مینیجر کے اسسٹنٹ کے طور پر لگی تھی اور میرا کام ان کا ہر حکم ماننا تھا، لیکن یہ بات مجھے چھٹی کے وقت پتہ چلی کہ میرا اصلی کام کیا تھا اور میرے ہوش ٹھکانے آگے۔ میں صبح تیار ہو کر اپنی نوکری پر پہنچی تھی۔ وہاں موجود ورکرز نے مجھے عجیب سی نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے میں نہ جانے یہاں کس لیے آئی ہوں۔ میں ان کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکی تھی۔ سارا دن نوکری کے پر مجھ سے بس معمولی سے کام لیے گئے تھے۔ کبھی مینیجر صاحب کسی بہانے سے مجھے اپنے قریب بلا لیتے تو کبھی کسی بہانے سے، اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا اور تقریباً سارے ہی ورکرز اپنے گھروں کے لیے نکل گئے اور میں بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی تو مینیجر صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ چھٹی کا وقت تو ہو چکا تھا، پھر اب مجھے یہاں کیا کام تھا؟ ویسے بھی سارا دن تو کوئی کام تھا نہیں، تو پھر چھٹی کے بعد میں رک کر بھی کیا کرتی؟ لیکن مینیجر صاحب کے کہنے پر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ نوکری کا پہلا دن تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی چیئر پر بیٹھتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی یہ مینیجر صاحب اٹھ کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے دیا تم اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیسے ہی میرے بالوں کو ہاتھ لگایا تو میرے سارے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں گھبرا کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر وہ ایک دم پیچھے ہٹنے لگا، کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں نوکری پر کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے نہ سمجھی میں ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم اتنی معصوم تو نہیں ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ تمہیں یہاں نوکری کیوں ملی ہے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اس لیے تمہیں رکھا گیا ہے، ورنہ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی تجربہ ہے۔ پھر تمہیں اتنی اچھی تنخواہ پر کوئی نوکری کیوں دے گا؟ تمہیں تو میں نے یہاں دل لگی کے لیے رکھا ہے۔ تمہاری چھٹی رات 9 بجے کے قریب ہوا کرے گی، 6 بجے یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، 3 گھنٹے تم میرے ساتھ یہاں تنہا گزارو گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، میں ایک شریف اور پاک دامن لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر مینیجر صاحب زور سے ہنسے اور کہنے لگے یہاں آنے والی ہر لڑکی شروع میں یہی کہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سب کی اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تمہیں ایک معقول تنخواہ مل رہی ہے اور بدلے میں صرف 3 گھنٹے ہی میرے ساتھ گزارنے ہیں، کوئی برا سودا نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس اور اسکارف اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر مینیجر صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو یہی کام کروانا ہے تو کسی اپنی جیسی ہی عورت کو یہاں رکھ لیں، میں آپ جیسی بد کردار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی اور پھر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں سارا راستہ روتی رہی تھی اور جب گھر پہنچی تو بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے دیکھ کر ابا پوچھنے لگے کہ نوکری کا پہلا دن کیسا گزرا؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ابا کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا بھی گھبرا گئے۔ ابا کی حالت دیکھ کر میں نے انہیں ساری بات بتائی، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے کام نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس لیے میں نوکری چھوڑ آئی ہوں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے تم نے ٹھیک کیا ہے، کام وہی کرنا چاہیے جہاں تمہیں ٹھیک لگے۔ 2-4 دن اور گزر گئے لیکن مجھے کوئی نئی نوکری نہ مل سکی۔ ہفتے بھر بعد جا کر ایک جگہ نوکری ملی تو وہاں بھی میرے ساتھ کام کرنے والا ایک مرد مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔
پھر جیسے ہی اسے تنہائی میں موقع ملا تو وہ زبردستی میرے قریب ہونے لگا۔ میں وہاں سے بھی نوکری چھوڑ آئی اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آیا کہ میرے لیے نوکری کرنا واقعی ہی کانٹوں پر چلنے جیسا ہے۔ مہینے بعد جو تنخواہ مجھے ملی وہ میری عزت کی بربادی کی ہوتی۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی اور گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ تب میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی بھی عزت دار لڑکی کے لیے کرنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ گھر میں جو تھوڑی سی روٹی تھی وہ ابا کو کھلا کر میں نے انہیں دوائی دے دی تھی۔ ابا گہری نیند سو گئے تھے اور میں چادر اوڑھے اپنے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ دن کی روشنی میں مجھے کوئی کام نہیں مل سکا، اس لیے میں نے رات کے اندھیرے میں کام تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام کیا ہوتا ہے یہ بات ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب عزت ہی لٹوانی ہے تو پھر سارے مہینے نوکری کا نام لے کر کیوں لٹوائی جائے، ایک ہی رات میں کیوں نہ پیسے کما لیے جائیں، کم سے کم مشکل حالات تو نکل جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں رات کے اندھیرے میں ایک مشہور سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں اس سڑک پر رات کو جسم فروش عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور گاڑی والے آ کر اچھی قیمتوں میں انہیں لے جاتے ہیں۔ آج تک میں یہی سوچتی رہی تھی کہ یہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو آدھی رات کو سڑک پر آ کر اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، لیکن آج حالات نے مجھے خود اس سڑک کا راہی بنا دیا تھا۔ خوشی سے نہ صحیح، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں ایک غلط راستے پر آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر مجھے کھڑے ہوئے گزری تھی کہ ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں ایک جوان لڑکا موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ اس نے گاڑی سے اشارہ کیا تو میں بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے زناٹے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی میں فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا۔ اس لڑکے کا ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح نشے میں بہکا ہوا ہے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پہلی دفعہ میرا واسطہ کسی شرابی سے پڑا تھا، اور وہ بھی ایسا شرابی لڑکا کہ جس کے ساتھ میں اپنا جسم فروخت کرنے کے لیے اپنی خوشی سے جا رہی تھی۔ یہی سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ کچھ ہی لمحوں میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے جس راستے پر قدم رکھا تھا وہ گناہ کا راستہ تھا۔ یہی سوچ کر میں دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ کسی طرح وہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے جتنی دعائیں آتی تھیں میں نے سب کا ورد شروع کر دیا تھا۔ بہت سی منتیں بھی مانگ لی تھیں، بس کسی بھی طرح میں اس گناہ سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس لڑکے سے بھی کہا کہ گاڑی روک دو، مجھے نیچے اترنا ہے، لیکن اس نے تو میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ پوری طرح نشے میں تھا۔ پھر اچانک پولیس والوں نے ہماری گاڑی کو روک لیا تھا۔ ناکہ بندی لگی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کو گاڑی روکنا پڑی تھی۔ پولیس والوں نے شراب کی بوتل کے ساتھ اسے نشے میں ڈرائیوری کرتے ہوئے پکڑا تھا اور ساتھ ہی مجھے بھی گاڑی سے اتار لیا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر رونا دھونا ڈھال دیا اور کہا کہ یہ لڑکا مجھے زبردستی اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ پولیس والے نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، بی بی تم اتنی رات کو بن ٹھن کے کہاں نکلی تھی جو یہ تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا تھا؟ تم جیسی عورتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسے مجھے زبردستی پولیس وین میں بٹھا دیا، لیکن پھر بھی میرے دل کو تسلی ہوگی کہ اب میری عزت محفوظ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پولیس اسٹیشن جا کر میں اتنا مویلا مچاؤں گی کہ ان لوگوں کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک ویران سی جگہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو وہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا بلکہ ایک کھنڈر نما عمارت تھی۔ وہ چاروں پولیس والے مجھے لے کر یہاں کیوں آئے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکا تو وہیں رہ گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ پولیس والوں نے کیا کیا ہوگا، اور اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ ان چاروں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے اتارا اور اندر لے کے وہاں ایک اندھیرا سا کمرہ تھا۔ مجھے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ چاروں میرے سامنے بیٹھ کے اور کہنے لگے کہ تم جیسی لڑکیوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے اپنی پارسائی کا رونا ڈالنا مت شروع کرنا۔ ہمیں تمہاری پارسائی اور نیک نامی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ تم نے خود کو جسم فروشی کے لیے فروخت کیا تھا، اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑی اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ وہ لڑکا مجھے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، میں نے خود کو فروخت نہیں کیا ہے۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک ریٹائرڈ افسر ہیں۔ میں کسی دعوت سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ لڑکا نشے میں تھا، اس نے زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا کہنے لگا، اچھا تو تم دعوتوں میں بھی خود کو فروخت کرتی ہو، وہاں رقص کرتی ہو، یا پھر ایسے ہی لوگوں کا دل بہلاتی ہو؟ کتنی قیمت ہے تمہاری؟ ایک رات کے پیسے کتنے ملتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں،
मैंने बताया ना कि मैं किसी दोस्त के पास दावत में गई थी। वो लड़का न जाने कहाँ से चला आया और नशे में इसने मुझे अगवा कर लिया। एक पुलिस वाले ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, वो कोई शराबी लड़का नहीं, बल्कि वो हमारे इलाके का ही एक काबिल पुलिस अफसर है, जिसे हमने वहाँ भेजा था, जहाँ लड़कियाँ रात के अंधेरे में खुद को फरोख्त करने के लिए पेश करती हैं। ये धंधा इस कदर बढ़ चुका है कि अब बाकायदा एक मुनजिम गिरोह औरतों को सड़क पर लाकर खड़ा करता है। हम इसे ख़त्म करवाना चाहते हैं और इसके लिए हमें इन लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ना था, जो इस ग्रोह के लिए काम करती हैं। और देखो तुम कैसे हमारे जाल में आई हो। शाबाश, अब जल्दी जल्दी उगल दो कि तुम्हारे ग्रोह में कितनी औरतें हैं और कौन लोग तुमसे ये काम करवाते हैं। तुम्हें एक रात के कितने पैसे मिलते हैं और तुम्हें ले जाने वाले कहाँ लेकर बदकारी करते हैं। ये सुनना था कि मेरी जान निकल गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन सरकने लगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। वो पुलिस वाला मुझे किसी मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा समझ रहा था, जबकि ये पहली रात थी जब मैं अपने घर से निकली थी। मैं ऐसे किसी भी गिरोह को नहीं जानती थी। मैंने सड़क पर कुछ औरतों को खड़े ज़रूर देखा था, लेकिन मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था। ये बात मैंने रो पीट कर 1000 दफ़ा पुलिस वालों के सामने कह दी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। शायद इसकी वजह मेरा वो हुलिया था, जिसको अपना कर मैं सड़क किनारे खड़ी थी। मेरे हुलिये से इसे मैं कोई बाजारी औरत ही लग रही थी। जब उन पुलिस वालों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके किसी सवाल का जवाब ना दे सकी, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, जब मैं इस ग्रोह के बारे में सारी मालूमात फराहम करूंगी। इनमें से एक गुस्से से कहने लगा कि अगर तुम इस ग्रोह का हिस्सा नहीं हो तो फिर वहाँ क्या कर रही थी। दोबारा वहाँ जाओ, उन औरतों से बात करो, उनसे दोस्ती करो, उनके साथ काम करो और फिर उनकी मालूमात लाकर हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ वो सारे केस बनाएंगे जो इन औरतों के खिलाफ बनते हैं। हम इन्हें सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह हम बाकी ग्रोहों को नहीं पकड़ पाएंगे। तुम्हें बहुत एहतियात के साथ इनकी सारी मालूमात जमा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें इसके बदले पैसे मिल जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी थी तो इन औरतों के साथ दोस्ती करना थी, इनके काम में शामिल होना था, और अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मेरी सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे पड़ी रहती। यही सोचकर मैंने हामी भर ली और इन पुलिस वालों ने मुझे वापस इसी सड़क पर पहुंचा दिया। वहाँ तो लड़कियां अब भी मौजूद थीं। मैंने इनसे बातचीत शुरू की और बताया कि मैं भी यही धंधा करना चाहती हूँ, लेकिन इस इलाके में नहीं हूँ। और ये सुनकर वो खुद ही कहने लगी कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर लड़की काम नहीं कर सकती। हम सब का एक मालिक है, वो हमें यहाँ ला कर छोड़ता है, और जो पैसे हम कमाते हैं इसमें से उसका भी हिस्सा होता है। मैं राज़ी होगी। वो लड़कियां मुझे इस आदमी के पास ले गईं, जो एक बहुत बड़ा गुंडा था। पुलिस वालों ने मुझे एक ट्रैकर दिया हुआ था। वो मुस्तकिल मुझे ट्रैक कर रहे थे। फिर मेरे पास एक छोटा सा माइक्रोफोन भी था, जिससे हमारी बातों की आवाज़ वहाँ तक जा रही थी। इस आदमी ने मुझे काम करने का तरीका समझा दिया और सड़क पर एक जगह खड़े होने के लिए दे दी। हैरत की बात थी कि सब लड़कियों की जगह भी फिक्स थी और वहीं से ही इनके ग्राहक इन्हें ले जाते थे। जब पुलिस वालों को इस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल गया तो सुबह होने से पहले ही इन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। वो गिरफ्तार हो गया, साथ ही सारी लड़कियां भी पकड़ी गईं। पुलिस वाले ने मुझे खामोशी से एक साइड कर दिया ताकि मैं मीडिया की नज़रों में ना आ सकूं। इन चारों पुलिस वालों ने अपनी तरफ से मुझे पैसे भी दिए, और फिर वो पुलिस वाला जवान लड़का जिसकी वजह से मैं पकड़ी गई थी, इसने मुझे बाइज्जत तरीके से मेरे घर पर छोड़ा और कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो खुफिया तौर पर इन पुलिस वालों के लिए काम कर सकती हूँ। वो पांचों पुलिस वाले मिलकर इसी तरह से काम करते हैं और कभी कभी इन्हें किसी लड़की की ज़रूरत होती है। इसकी बात सुनकर मैं राज़ी होगी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। इन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे कि महीने भर का राशन आसानी से आ सकता था। इसलिए मैं वापस खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई थी। और फिर इसके बाद मैंने इनके साथ मुख्तलिफ़ केसेस पर काम किया, जिसकी वजह से मेरा गुज़र बसर बहुत अच्छे से चल रहा था। कभी कभी इंसान मुश्किल हालात से निकलने के लिए ख़ुद को मज़ीद मुश्किलों में डाल देता है, और वो रात भी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ही रात थी जब मैंने खुद को मुश्किल से निकालने के लिए एक नई मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि इसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हुई। लेकिन मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए कभी गलत रास्तों पर कदम ना रखें। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए
ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔